اکرم چیمہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. اکرم چیمہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہوں. جزاکم اللہ خیر. سر پوچھنا یہ تھا کہ پاکستانی سیاست اپنے جس مد و جزر سے گزر رہی ہے جس کا میں نے اپنے انٹرو میں تمہید باندھی ہے، سر آپ کو یقیناً اس سے اختلاف ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی وزیر اعظم اتنی صفاقی سے دھمکیاں دیتا ہوا پایا ہے تو سر ذرا مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کی وجہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو آپ نہ تو دھمکیاں کہہ سکتے ہیں، یہ سیاست ہے، اور سیاست کے اندر ہر کسی کو اپنی بات پبلک گیدرنگ میں بھی اور ہر جگہ پہ کہنے کی اجازت ہوتی ہے. جس طرح ان کے پروپیگنڈا بریگیڈز کام کر رہے ہیں، اسی طرح ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی یہاں پر اوپنلی حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو ہی اپنی سیاست کرنے کی پوری اجازت ہے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے کہے، لیکن یہ کہ بہرحال آداب اور اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. سر تو یہ تو آپ نے وزیر اعظم کے خلاف FIR کاٹ دی. وزیر اعظم ڈیزل، ڈاکو، فضلو، بوٹ پالیشیا، مالیشیا اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے حساب سے تو عمران خان صاحب مطلب کانٹیسٹ سے ہی باہر ہو گئے، کیونکہ یہ تو طریقہ کار انہوں نے سیاست میں ظاہر ہے کہ جو انٹروڈیوس کرایا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو لانتی کہا، پھر اسی لانتی پارلیمنٹ سے ملنے والے تمام تر فیوز و برکات بھی سمیٹے. یہ تو وہ القابات ہیں جو پاکستان کی عوام نے ان سیاستدانوں کے بارے میں دیے ہیں. یہ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان کو پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ آپ جلسوں میں ڈیزل کہیے. پاکستان کی عوام نے لکھ کر کے کہا تھا. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں اکرم چیمہ صاحب اس میں بہت بڑی بات ہے سر، اس پہ کھڑے ہو جاؤں گا میں. کیسی بڑی بات نہیں ہے؟ ملک کا وزیر اعظم القاب اور آداب سے ماورا ہو کر کے خطاب کرتا ہے. کل کے جلسے میں کھڑے ہو کر کے اگر وہ مغلظات بکنے لگیں گے تو آپ اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے. عمران خان کر رہا ہے تو صحیح ہے، عمران خان کر رہا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر دوسرا کر رہا ہے تو وہ حرام ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا مولانا فضل الرحمان ملک کا وزیر اعظم جب اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈین کی شکل اختیار کر رہا ہے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ مولانا فضل الرحمان عوام نے ان کو کیسے ڈیزل کے پرمٹوں کی تجارت نہیں کرتے رہے اس سے پہلے؟ سر یہ باتیں عدالت میں ثابت کرنے کی ہیں. سر یہ بات عدالت میں ثابت کرنے کی ہیں. عوام نے کیسے فضل الرحمان کو ڈیزل اور فضلو کب کہا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کرنی شروع کی ہیں. عوام کے اوپر کیوں نزلہ گرا رہے ہیں آپ؟ یہ تو عمران خان صاحب یہ باتیں آج سے نہیں ہو رہی، یہ باتیں گزشتہ 15 سال سے ہو رہی ہیں، اور 15 سال سے ان کو ان القابات سے نوازا جا رہا ہے. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے وہاں جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. یہ تو 15 سال سے ان کو یہ خطاب ملا ہوا ہے، اور اس خطاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سچی بات ہے. یہ آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل کے پرمٹوں کی سیاست نہیں کی؟ مجھے کیا معلوم، میں کیسے، میں کوئی CIA میں ہوں، پولیس میں ہوں، مجھے کیا پتا؟ ایمانداری کی بات ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا، بخدا میں پہلا آدمی ہوں جو ٹی وی پہ کھڑے ہو کر کے بات کر دیتا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا شفاف ہوں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ فیاض الدین صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم مالک کا. آپ کے وقت کا شکریہ. سر مجھے یہ بتائیے گا، 15 سال پہلے والی سیاست پر الزام ڈال دیا اکرم چیمہ صاحب نے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 15 سال پہلے تبدیلی سرکار کی حکومت تو نہیں تھی، وہ دوبارہ گھوم پھر کر کے تانے بانے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے گرد جائیں گے. یہ فضل الرحمان صاحب کو فضلو، چلیے غلطی سے سہون ہی صحیح، حالانکہ وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عوام نے ٹائٹل دیا ہے، اکرم چیمہ صاحب نے یہ کہا. لیکن سر 15 سال پہلے یہ ڈیزل کا ٹائٹل کیا آپ کی گورنمنٹ نے دیا تھا، یا پھر یہ الزام جو ہے پیپلز پارٹی کے سر ہے؟ صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہو چکے ہیں، یہ اپنے حواس سے باہر نکل گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک عالم جید ہیں اور ایک عالم کے صاحبزادے ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کے وہ امیر ہیں. ہمیں ان کے متعلق ایسی باتیں کر کے ہم نے خود کو کیچڑ ان پہ نہیں پھینک رہے، ہم اپنے چہرے کو پہ کالک مل رہے ہیں. اکرم چیمہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ڈیزل والے یہ گارنٹی دیتے ہیں، تو بھائی اب حکومت میں ہیں، کیس کریں اور جیل میں بھیجیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کو لگام دے. یہ اچھی بات نہیں. سیاست میں جو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ شرافت کی سیاست نہیں ہے.
باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کے ہینڈسم وزیر اعظم، تو ان کے ہینڈسم وزیر اعظم کے ہینڈز اپ ہونے والے ہیں. اگلے ہفتے ہی دیکھ لیجئے گا ان کا جنازہ بڑے دھوم سے نکلے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا جو 3.5 سال کا سیاہ تاریک دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. سر اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو کہا اپنے انٹرو میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پھر چارہ کھا لیا. اس کا مطلب ہے سر 3.5 سال تک جو ملک میں غلط ہوتا رہا ہے، ایک اچانک ایک قومی مخلوط حکومت اگر آ بھی جاتی ہے عمران خان صاحب کو سیاسی شہادت دینے کے بعد، تو وہ کیا تیر توپ تلوار چلا لے گی؟ 6 مہینے کے بعد اس نے الیکشن کرانے، اس کے بعد کون سا ماچو مین، کون سا ہلک، کون سا ٹارزن آ کر کے ملک کی معیشت کو اچانک لگام پکڑ کر کے اس کی سیدھی کر دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر استعمال ہونے والے ہیں. صدیقی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قوم اب اس نہج پہ آ چکی ہے کہ ان کو ایک دن برداشت نہیں کیا جا سکتا. مہنگائی، بے روزگاری، اور بے روزگاری کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ دیہاتوں میں کوئی آدمی رات کو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. ان کو ایک دن بھی دینا اس قوم سے دشمنی کے مترادف ہے. اس سے جان چھڑائی جائے. اور اس کے میری عرض سنیں نا، 3.5 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ قوم کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جب ہم اپنے پروگرامز میں، جب ہم اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتے تھے تو وہاں سے جواب آتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اب کسی ایڈونچر کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتے ہیں، اور یہی بات پیپلز پارٹی نے بھی کہی کہ یہ حکومت اپنے وزن سے خود گرے گی. جب کل عوام کی چیخیں نکل رہی تھیں تو یہ آڑ پیش کی جاتی تھی کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے خود گرے گی. اور آج جبکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیاسی شہادت ان کو مل جاتی ہے تو وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. بہتر یہ تھا کہ اس وقت ان کو پولیٹیکلی ایکسپوز ہونے دیا جاتا، اور یہ جو ایک ٹینیور ان کا رہ گیا جس میں ٹامک ٹوئیاں مار کے، دوسروں کو مغلظات بک کر کے، ان کے نام بگاڑ کر کے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. اگر یہ ٹائم آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے گزار لیتے تو صورتحال کچھ اور بھی ہو سکتی تھی. اس پہ یقیناً بات ہوگی تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ. صدیق صاحب ایک منٹ میں آپ اس سے شہادت کہتے ہیں سیاسی، میں کہتا ہوں یہ حرام موت مرنے والے ہیں. عوام ان کا جنازہ بڑے دھوم سے اٹھائیں گے. ان کو ٹکٹ لینے کے لیے آدمی نہیں ملنے. اکرم چیمہ صاحب میرے ہمسائے ہیں، میری دعا ہے کہ اگلے سال بھی میرے ہمسائے ہوں، لیکن مجھے یقین ہے مجھے ملنے کراچی آنا پڑے گا. ان کو لاجز میں نہیں ہوں گے. یہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے اس کا حساب وقت آ گیا ہے. خدا بھی تو ہے دنیا میں، بے شک مالک الملک بھی تو ہے نا، جس نے عوام کی چیخیں سن لی ہیں اور یوم حساب آ گیا ہے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایک جمہوری عمل ہے. یہ عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ کار ہے. ہم کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کر رہے، اور انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے اس کا انجام دیکھ لیں گے. رائٹ سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.